نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے اولاد کی بے راہ روی. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان وہ ایک راہ پر چلتا ہے، وہ صراط مستقیم پر چلا کرتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. قرآن کریم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ ہے میرا راستہ. اور سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. آگے انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ایک ہیں. پھر علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. پھر سورۃ الفاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف. صراط الذین انعمت علیہم، اس سیدھے راستے کو متعین کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. پھر ساتھ تصریح کر دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسوں کا راستہ مجھے نہیں چاہیے جن پر اللہ کا غضب اترا ہو اور جو گمراہ ہوئے ہوں، ایسوں کا راستہ مجھے نہیں چاہیے. تو ان آیات مقدسہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک راستہ ہونا چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی غلط راستے پر چل پڑے، کوئی آدمی غلط راستے پر چل پڑے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تبارک تعالی تک پہنچنے والا راستہ سیدھا ہے، اور راستوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کجی رکھتے ہیں، ٹیڑھا پن ہے جن میں. تو پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم بھی ہے، صراط غیر مستقیم بھی ہے. اور تیسری صورت ہے بے راہ، راستہ ہے ہی نہیں. تو ایک ہو گیا صراط مستقیم، دوسرا ہو گیا صراط غیر مستقیم. اور تیسرا ہو گیا بے راہ روی، کوئی منزل ہی نہیں. پہلی قسم کا راستہ اس کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے.
اس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس راستے پر چلنے کی اللہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں، ہر نماز میں اس راستے پر چلنے کی دعائیں مانگی گئی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، خود پڑھتے ہیں یا امام کی آواز سنتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ صراط مستقیم مجھے عطا فرما، بلکہ اس صراط مستقیم کی تشریح ہو گئی۔ کیا تشریح ہو گئی بھائی؟ کن لوگوں کا راستہ؟ کن لوگوں کا راستہ؟ یہ میں نے لفظ کیا لکھا ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے منعم علیہم، جن پر انعام ہوا ان لوگوں کا راستہ، وہ راستہ میں چاہیے۔ اچھا، پھر آگے آئی بات غیر المغضوب، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، جن پر غضب ہوا ہو وہ والا راستہ نہیں۔ کسی شخص پر غضب ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، ایسا نہیں۔ ضالین، یہ بھی نہیں، یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ اب منعم علیہم، اس کی تفسیر سورۃ النساء میں آتی ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی ہیں، من النبیین، اور والصدیقین، اور والشہداء، اور والصالحین۔ اور پھر فرمایا وحسن اولئک رفیقا، یہ سب سے بہترین رفاقت۔ بھئی دوست، کوئی آدمی کسی کے ساتھ چلتا ہے، یار سفر میں آپ میرے ساتھی بن جاؤ تو کتنا اچھا ہوگا۔ یہ دنیا کا ہم ایک سفر کر رہے ہیں آخرت کی طرف، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ الرَّفِيقَ، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے راستے پر اگر آپ چلیں گے، جس راستے پر یہ چل کر کامیاب ہو گئے ہیں، تو یہ ہے حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقَ، سب سے بہترین خوبصورت رفاقت یہ ہے۔ تو پھر ہمیں کس پر چلنا چاہیے بھائی؟ صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ منعم علیہم کا راستہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ غیر المغضوب کا راستہ، جن پر غضب نہ ہوا ہو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ غیر الضالین کا راستہ، جو گمراہ نہ ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ چار قسم کے لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ آؤ ہم نبی کی زندگی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے زندگی کا کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا ہے، مثال کے طور پر میں صبح اٹھتا ہوں، میں کیسے بیدار ہو جاؤں؟ کیا من النبیین، میرے نبی کی زندگی میں بیدار ہونے کا سلیقہ طریقہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میں کوئی اپنی عبادت بجا لاتا ہوں، کیا عبادت بجا لانے میں میرے نبی کی زندگی کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد میں کچھ کھانا کھاتا ہوں، کیا اس کھانا کھانے میں میرے نبی کی زندگی کا طریقہ ہے کہ نہیں؟ پھر میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، کیا نکلنے میں وہاں نبی کی زندگی کا طریقہ موجود ہے کہ نہیں؟ اچھا، کیا پھر اس کے بعد میں کسی اپنے کاروبار میں لگتا ہوں، کیا وہاں نبی کی زندگی موجود ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ پر نبی کی زندگی موجود ہے۔ اب نبی تو چلے گئے مگر نبی کے طریقے تو موجود ہیں، صدیقین تو چلے گئے مگر طریقے تو موجود ہیں، شہداء تو اس زمانے میں بھی موجود ہیں۔ شہداء کے دو معنی، ایک اللہ کی راہ میں جان دینے والا، یہ بھی معنی ہے، دوسرا جس کو اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ ہر وقت ذات عالی کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کا اسے استحضار نصیب ہو۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
میرا اللہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. جب جس آدمی کو یہ استحضار اور خیال ہو گیا تو وہ غلط حرکت کہاں سے کرے گا. والصالحین، نیک وکار لوگ، ہر محلے میں ہر جگہ پر آپ کے اڑوس پڑوس میں ایسے افراد موجود ہوں گے. کیوں موجود ہوں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یار آج کل تو کوئی نہیں ہو سکتا، آج کل ممکن نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں آج کل ممکن نہیں ہے تو پھر آپ قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں. آج کل نیک لوگ نہیں ملتے، آپ جھٹلا رہے ہیں قرآن کریم میں. کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن قیامت تک ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ہے. تو پھر نیک لوگ بھی قیامت تک ہیں، ملیں گے. من حیث الامہ، اجتماعی طور پر تو خرابی آ سکتی ہے مگر انفرادی طور پر خال خال آدمی تمہیں ملیں گے جو تمہیں صحیح دین کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوں گے، ملیں گے. پوری اجتماعیت تو خراب ہو سکتی ہے مگر انفرادیت خراب نہیں ہوتی. کہیں کہیں تمہیں افراد مل جائیں گے کیونکہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھی صحبت اختیار کرو. پتہ چلا کہ اچھی صحبت والے قیامت تک کیا رہیں گے؟ موجود رہیں گے. تو یہ چار راستے ہیں. ہر چلنے والا آدمی دیکھے کیا جس راستے پر میں چل رہا ہوں یہ نبی کا ہے؟ کیا یہ کسی صدیق کا ہے؟ کیا یہ کسی شہید کا ہے؟ کیا یہ کسی نیک صالح کا راستہ ہے؟ چلنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا آدمی. جس طریقے پر میں زندگی گزار رہا ہوں میں ذرا سوچ لوں. جو میرا لباس ہے میں سوچ لوں ان چاروں میں سے کسی ایک کے طریقے پر ہے. جس طرح سے میں کھانا کھا رہا ہوں میں سوچ لوں نا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کے سلیقے پر ہے. جس طرح سے میں کاروبار کر رہا ہوں میں دیکھوں نا ان چاروں میں سے کسی کے طریقے پر ہے. جس طریقے پر میں شادی کرنے لگا ہوں، منگنیاں ہو رہی ہیں، لڑکی کی منگنی ہم کرا رہے، لڑکے کے منگنی ہم کرا رہے، رسم و رواج ہم کرا رہے، ہم دیکھیں کیا نبی کے طریقے میں یہ ہے؟ نہیں بھائی ادھر تو نہیں ہے. چلو صدیقین کے طریقے میں شاید مل جائے، نہیں جی ادھر بھی نہیں ہے. اچھا شہداء کے طریقے میں، نہیں وہاں پر بھی تو نہیں ہے. صالحین نیک طریقے پر بھی نہیں ہے. تو پھر ہم ادھر دیکھیں غیر المغضوب، جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا کہیں ان والا طریقہ تو میں نے نہیں اپنایا ہوا. والضالین، کہیں گمراہوں کا طریقہ تو میں نے نہیں اپنایا ہوا. بھائی ان چار طبقوں میں بھی نہیں ہے اور ان دو میں بھی نہیں ہے تو پھر رہ گیا بے راہ روی ہے. کوئی راستہ کوئی منزل ہی نہیں، کوئی راستہ کوئی منزل ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے ایک آدمی اپنی گاڑی پر سوار ہوا اور سفر کرنے چلا. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہاں کا سفر ہے؟ جی حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے. ماشاءاللہ مبارک ہو. خیر کا سفر ہے نا جی. کہاں سفر کرنے جا رہے ہو؟ جی مسجد کا سفر ہے. تو کون سا سفر ہے؟ خیر کا سفر ہے. ایک آدمی گناہ کرنے چوری کرنے جا رہا ہے. کون سا سفر ہے؟ برا سفر ہے، برا سفر. ایک آدمی گاڑی پر بیٹھا ہے، سواری پر نکل گیا. کہاں جا رہے ہو؟ پتہ ہی نہیں کہاں جا رہے. بے راہ روی کا مطلب یہ ہے کوئی راہ ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے. نہ اچھی منزل ہے نہ بری منزل ہے. جب نہ اچھی منزل ہے نہ بری منزل ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی منزل کی ضرورت نہیں ہے بھائی، نہ اچھی نہ بری، بس نیچرل زندگی ہم گزاریں گے. ہم تو نیچرل زندگی گزارتے ہیں. یہ نیچرل تو بے راہ روی زندگی ہے، یہ تو بے راہ روی ہے. اور بے راہ روی کا پھر انجام تو گمراہی ہے. بے راہ روی کا انجام پھر ایسے ہی ہے، چلتے چلتے راستے کا پتہ نہیں، آگے گھڑے میں گر گیا، پتہ ہی نہیں ہے اس کو. اس لیے کہ جو غلط راستے پر چل رہا ہے پھر بھی اس کو پتہ ہے میں غلطی پر جا رہا ہوں، کسی وقت واپس پلٹ سکتا ہے. اور جو آدمی بے راہ روی کا شکار ہے وہ تو نہیں پلٹے گا، وہ تو واپس آئے گا ہی نہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہماری نسلیں بے راہ روی کا شکار ہے. آج ہماری نئی نسل بے راہ روی کا شکار ہے. بہت ہی زیادہ بے راہ روی کا شکار ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں صاحب ہم کوئی غلط راستے پر تو نہیں ہے نا، ہم کوئی گمراہ تو نہیں ہو. میرے پیارے غلط راستے پر نہیں ہو مگر راستے پر بھی تو نہیں ہو نا.
रास्ते पर तो चलना जरूरी है। अब आइए इन 3 बातों को समझने के बाद बेराह रवी हम किस तरह से खत्म करेंगे और इसका आगाज कहां से होता है और इसका सद्देबाब कैसे किया जाए। वालिदैन और औलाद के दरमियान का ताल्लुक जितना मुस्तहकम होगा, जितना मजबूत होगा, औलाद बेराह रवी से बच जाएगी। मगर यहाँ वालिदैन की जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो जरा ज़हन नशीन फरमाएं कि वालिदैन की जिम्मेदारियां कहाँ से शुरू होती हैं, किस दिन से वालिदैन की जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। अपनी औलाद के लिए कायनात में सबसे कीमती तरीन चीज, महंगी तरीन चीज इंसान के लिए घर नहीं है, इंसान के लिए दुकान नहीं है, इंसान के लिए सोना चांदी नहीं है, इंसान के लिए सबसे कीमती असासा उसकी औलाद है। सबसे कीमती असासा क्या है? औलाद। आप जानते हैं कि एक बच्चा अगर बीमार है तो उस बच्चे को दुरुस्त करने के लिए, सेहतयाब करने के लिए, उसका इलाज मुआवजा करने के लिए एक आदमी अपना सारा सरमाया लगा देता है, दुकान बेच देता है, मकान बेच देता है, जायदाद बेच देता है। क्यों? बच्चा ठीक हो जाए। तो पता ये चला कि सबसे कीमती सरमाया क्या है? इंसान की औलाद है। ये तो हदीस में भी बताया गया है, सबसे कीमती सरमाया इंसान के लिए क्या है? वो औलाद है। तो फिर पता ये चला कि औलाद की तरबियत दुरुस्त होनी चाहिए। अच्छा, सवाल ये है कि औलाद की तरबियत फिर कहां से शुरू करें, कब से शुरू करनी चाहिए भाई? बोलो भाई। औलाद की तरबियत बालिग होने पर शुरू करें, 3 साल से शुरू करें, 5 साल से शुरू करें, कब से शुरू करें? औलाद की तरबियत का आगाज होगा सबसे पहले इंतखाब माँ। ये तरबियत है, ये सबसे पहला हिस्सा है किसका? तरबियत औलाद का। क्या चीज? इंतखाब माँ, माँ का इंतखाब। और फिर माँ के इंतखाब से पहले भी जरूरी है अपने आप को दुरुस्त रखना। बाप माँ ये बीज है, जैसे बीज होते हैं ऐसे ही फल निकलता है, जैसे बीज होते हैं ऐसे ही फल निकलता है। गंदम का बीज बोया तो गंदम ही निकलती है, जो बोएंगे तो जो ही निकलेंगे। गंदम का हमने बीज बोया और हम उससे अनार वसूल करना चाहें, ऐसा नहीं होगा। कांटों के बीज हमने डाले हैं और उससे हम गंदम वसूल करना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। तो गोया कि तरबियत औलाद के लिए सबसे पहले अपना दुरुस्त होना जरूरी है। अपने आप को देखे कि अब मैं साहिब औलाद होने लगा हूं या अब मैं इस दिवाजी रिश्ते से मुंसलिक होने लगा हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को दुरुस्त करूं, फिर मैं अपने लिए एक नेक बीवी का इंतखाब करूं। नेक बीवी का इंतखाब फिर करो। तो ये पहली 2 इकाइयां हैं जो नेक हो, बाप भी नेक हो, माँ भी नेक हो, मर्द भी नेक हो और बीवी भी नेक हो, मर्द भी नेक हो और बीवी भी नेक हो, मियाँ बीवी दोनों नेक हो।
اب اس وقت ان کی نیکی کا اثر جیسے ہی امید ہوئی، اس امید پر ان کی نیکی کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ جو ماں نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، تلاوت کرے گی، ذکر کرے گی، جو عقیدہ دل میں جمائے گی، اس کا اثر کس پر آئے گا؟ اولاد پر آئے گا۔ کیا آپ نہیں جانتے باپ اور ماں کی شکل اولاد پر پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ شکل پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ جب باپ اور ماں کی شکل اولاد پر پڑتی ہے تو مجھے بتاؤ ماں اور باپ کی خصلت اور خوبی اور برائی اولاد پر کیسے نہیں پڑے گی؟ کیسے نہیں پڑے گی؟ ماں باپ اپنے آپ کو نہ سدھارے اور وہ یہ کہیں کہ ہماری نسل سنور جائے، ہماری نسل بے راہ روی سے بچ جائے، ممکن نہیں ہے۔ کوئی اللہ اپنی قدرت دکھا دے تو اللہ کی ذات سے بعید بھی نہیں ہے۔ اس کا کام ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کافر سے مسلمان کو پیدا کرے اور مسلمان سے کافر کو پیدا کرے، یہ اس کی قدرت تو ہے۔ مگر ضابطہ اور قانون کیا ہے؟ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جس طرح سے ماں باپ ہوں گے اس طرح کے اثرات اولاد میں بھی منتقل ہوں گے۔ جتنا باپ بہادر ہوگا اس بہادری کے اثرات اولاد میں منتقل ہوں گے۔ ماں جتنی نیک وکار ہوگی اس نیکی کے اثرات اولاد میں منتقل ہوں گے۔ دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اثرات بھی منتقل۔ آپ نہیں جانتے کہ اگر ماں کے اندر کوئی بیماری ہے تو دودھ پلاتے وقت وہ بیماری اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے۔ بس ہم اتنے تک قائل ہیں کہ جناب یہ بیماری اس کو ماں سے لگی ہے، ڈاکٹر پوچھتا ہے تمہارے آباء و اجداد میں کسی کو یہ تھی؟ پوچھتے ہیں نا بھائی، یہ بیماری کسی کو تمہارے آباء و اجداد میں تھی؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جب بیماری لگ سکتی ہے، وہ بیماری لگ سکتی ہے، تو روحانی بیماری کیوں نہیں لگ سکتی؟ یہ کیوں نہیں لگ سکتی؟ ایک باپ بخیل ہے، اس کا بخل اولاد میں منتقل ہوگا۔ ایک ماں غیر فرما بردار ہے اور وہ زبان پر ہمیشہ تلخ اور کڑے جواب لاتی ہے، یہ عادت خصلت اولاد میں منتقل ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں کا انتخاب، پھر ماں کا انتخاب سے پہلے اپنا درست ہونا، اپنے آپ کو درست کرنا، اپنے آپ کو درست کرنا۔ یہ دو بنیادیں ہیں اولاد کی تربیت کے لیے، دو بنیادیں، انتخاب ماں اور اپنے آپ کو درست کرنا، یہ دو بنیادیں ہیں۔ جب ان دو بنیادوں کو آپ نے لے لیا تو اب اگلا کام، تیسری بات، تیسری بنیاد، اس وقت تک آپ اولاد کی نیک تربیت نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ یہ تربیت اولاد کا تیسرا رموز ہے، تیسرا اصول ہے۔ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ مجھ سے کہتے ہیں مول صاحب آپ دعا کریں میرے بیٹے کے لیے، آپ کسی اور بزرگ سے کہتے ہیں آپ دعا کیجئے میرے بیٹے کے لیے، میں آپ کے بیٹے کے لیے دعا کروں، معلوم نہیں میری دعا آپ کے بیٹے کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، مگر ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہونا اس کی حدیث سے گارنٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں کی جاتی۔ اب آئیے چند دعائیں میں بتاتا ہوں کیسی دعائیں کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، دوستوں سے میری درخواست ہے، بچیوں سے میری درخواست ہے، جوان بیٹوں سے میری درخواست ہے، تم لوگ شادی کر کے ہنی مون منانے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، وہاں جا کر ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہو،
شریعت سے بالا طاق ہو کر اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر نہ یہاں باپ دیکھ رہا نہ یہاں ماں دیکھ رہی ہے، کیا ہے؟ سیر و تفریح ہے۔ مجھے بتاؤ، وہی زمانہ سیر و تفریح کا تو بیج ڈلنے کا وقت ہے۔ اس زمانے میں تو تمہیں نیکی اختیار کرنی چاہیے تھی، اس زمانے میں تو تمہیں نیکی اختیار کرنی چاہیے تھی، اس زمانے میں تو تمہیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے تھا، اس زمانے میں تو تمہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے تھا، اس زمانے میں تو تمہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے اس میلاب سے ایک نئی نسل جنم لے رہی ہے، ایک نئی نسل وجود میں آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ نئی نسل آنے والی کوئی انسان ہوگی یا انسان نما کوئی گدھا ہوگی۔ شکل و صورت میں تو وہ انسان ہوگی، عادات و صفات پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ یہ زمانہ تو تربیت کا تھا نا، یہ زمانہ تو اولاد کو کی تربیت کا تھا، مگر اس زمانے کو گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر دور دراز جا کے ہر طرح کی لذت لے کر اور ہر طرح کی مستی کر کے اور ہر طرح کا مزہ لے کر اس وقت کو گزارا جو زمانہ تھا کس کا؟ دعاؤں کا زمانہ، جو زمانہ تھا بیج ڈلنے کا۔ اور جب کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے تو کس قدر حساس اور کیا اس کی امیدیں ہوتی ہیں کہ اس بیج کو کوئی پرندہ نہ چگ جائے، اس بیج کو کوئی خراب نہ کر دے، کوئی ایسا نہ ہو بے موسم بارش ہو جائے، کوئی ایسا نہ ہو بے وقت آندھی آ جائے کہ میرا یہ لگایا ہوا بیج کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ کتنی سخت ضرورت ہے۔ تو میں تمہیں دعا سکھا رہا تھا کس کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اب دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو شرک سے بچانا۔ کبھی ہم نے یہ دعا کی؟ اور جب ادھر دعا پر گارنٹی بھی ہو رسول اللہ کی کہ اولاد کے لیے دعا رد بولو نہیں ہوتی، تو اگر ماں باپ یہ دعا کرتے رہیں شروع سے ہی، روز اول سے ہی، یہ نہیں کہ جب گمراہ ہو گیا تو پھر نہیں، روز اول سے ہی یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، خواہشات کی پیروی سے بچانا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان شیطانوں نے، ان بتوں نے تو بہت ساروں کو ورغلا لیا، گمراہ کر دیا، اے اللہ میری نسل کو، میری اولاد کو شیطان کے ورغلاوے اور بتوں کے ورغلاوے سے محفوظ رکھنا۔ کون دعا کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنانا۔ سنو تو صحیح کیا دعا ہے، اے اللہ انہیں نماز کا پابند بنانا۔ روزی کی دعا بھی فرمائی ہے، وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کی روزی کا بھی انتظام کرنا، مگر پہلے دعا فرمائی ہے اے اللہ ان کو شرک سے بچانا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دینا۔ یہ ضرورت نہیں ہے یہ اولاد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس اولاد کو شرک سے بچانا، اے اللہ اس اولاد کو نماز کا پابند بنانا، اے اللہ اس میری اولاد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا، اے اللہ اس اولاد کی روزی کا انتظام کرنا۔ پھر بار بار شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، سارا شکر تیرے لیے، تو نے مجھے اسماعیل بیٹا عطا فرمایا، تو نے مجھے اسحاق بیٹا عطا فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔
کیا کبھی آج کے باپ نے نام لے کر دعا کی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عبداللہ بیٹا عطا فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ زینب بیٹی مجھے عطا فرمائی؟ نام لے کر کبھی شکر کیا ہے؟ جب شکر ہوگا تو لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ جب اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ انعام اس کا تم شکر ادا کرو گے تو اللہ غائب سے اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام اللہ کرے گا۔ تو میں دعا میں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا زکریا علیہ السلام کی دعا۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ دوسری ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اے اللہ میری اولاد کو شرک سے بچا، ٹھیک ہے؟ اے اللہ میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما۔ یہ بڑی اچھی عادت ہوتی ہے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا نا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ تیرے اوپر میں نے اپنی محبت کو ڈال دیا، بس تیرے اوپر اپنی محبت کو ڈال دیا، بس تو محبت کو ڈال دیا تو جو دیکھتا تھا محبت کرنے لگتا تھا، جو دیکھتا تھا محبت کرنے لگتا تھا، جو دیکھتا تھا محبت کرنے لگتا تھا۔ اب یہاں جب آپ کے بچے آپ کو محبوب ہونے لگتے ہیں، ایک بڑا حساس معاملہ یہ ہوتا ہے، آپ کا بچہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، جناب چچا کو اچھا لگ رہا، تایا کو اچھا لگ رہا، ماموں کو اچھا لگ رہا، اور جناب خالہ کو اچھا لگ رہا، پھپھو کو اچھا لگ رہا، اب بچے کو نظر بد بھی لگتی ہے۔ اب اگر آپ نے دفاع نہ کیا تو اس کو نظر بد لگے گی، مگر دفاع کا سوچتے بھی نہیں ہم۔ صبح شام کے اعمال ہم نہیں کرتے، فلق ناس ہم نہیں پڑھتے، معوذتین ہم نہیں پڑھتے، ماشاء اللہ کہنے کی زحمت ہم نہیں کرتے۔ صبح جب بچے کو تیار کیا، یا آج ماں نے بچے کو جناب بچی کو، اور 4 سالہ 5 سالہ بچی ہے، کتنا خوبصورت لباس اسے پہنایا سجایا، آج کہاں شادی کی تقریب میں۔ او میری پیاری بہن ماں، اگر آپ نے یہ ساری تقریبوں میں اچھا لباس پہنایا اور اگر اس لباس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن کریم اور دعاؤں کا تحفظ نہ دیا تو ایسا سمجھ لو آپ ننگا بھیج رہی ہو اس کو۔ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کیوں نہیں کیا؟ یہاں سے نظر لگتی ہے، یہاں سے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، یہاں سے بچوں کی عاقبت اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں، یہاں سے بچوں کی صحتیں تباہ ہوتی ہیں، ذہن خراب ہوتے ہیں، بچوں کی گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں بچے۔ یہ نظر بد ہے، یہ نظر بد ہے، یہاں تحفظ نہیں کرتے۔ خوبصورت کپڑا پہنایا، موزے بھی خوبصورت، سر پر بھی خوبصورت، ہر جسم کے ہر عضو کو ڈانٹنے کی کوشش کی خوبصورت لباس کے ساتھ، اور جناب ہزاروں کا لباس اس بچی کے جسم پر آپ نے زیب تن کیا ہے، مگر دعاؤں کا زیور تو آپ نے نہیں دیا اس کو۔ نہ آپ نے اس کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ننھی سی زبان سے وہ پڑھ کر 3 بار ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لے تو اس بچی کی حفاظت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کر پھیر لے تو حفاظت ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اعوذ بکلمات اللہ التامات بچوں کو بڑے اہتمام سے سکھاتے تھے، اور جو بچے نہیں پڑھ سکتے تھے نا لکھ کر ان کے گلوں میں ڈالتے تھے۔ تو اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے دعا فرمائی ہے اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز زندگی کا بہت بڑا احساس ہے،
بہت بڑا اثاثہ ہے نماز. نماز اگر نکل گئی تو کیا بچا. یہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اور ساتھ ساتھ کس کو، میری اولاد کو بھی. پتہ یہ چلا کہ اولاد کا نماز کا پابند بننا اس وقت ہوگا جب میں خود نماز کا پابند بنوں گا. بیٹا جاؤ مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ، صاحب خود تو بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آؤ. نہیں، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ پہلے مجھے نماز کا پابند بنا اور پھر میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. تو آج کی نشست میں میں نے آپ کو دو باتیں عرض کی ہیں. ایک بات تو میں نے یہ بتائی ہے کہ راستے، ایک ہے سیدھا راستہ، ایک ہے ٹیڑھا راستہ، ایک ہے بے راہ روی، راستہ ہی نہیں ہے سرے سے. سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اس میں بتایا گیا کہ صراط مستقیم کون سا ہوتا ہے، جس کے اندر غضب نہ ہو، جس کے اندر گمراہی نہ ہو. پھر تصریح کر کے بتایا کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. بتایا کہ صبح اٹھتے ہی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچوں کہ یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں کیا یہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. میں بازار جا رہا ہوں کیا نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. یہ روزانہ سوچنا ہے، آج سے یہ طے کر لو روزانہ سوچنا ہے. کاروبار کرنے جا رہا ہوں کیا یہ نبی کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. اور اسی طرح سے گمراہی کا راستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. جو آدمی اس دعا کو پڑھتا رہے گا اور اپنی اولاد کی نیت بھی کرتا رہے گا، اللہ پاک اسے گمراہی سے بچائے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو کجی سے بچائیے گا، کجی سے، ٹیڑھے پن سے بچائیے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری بات ہم نے یہ عرض کی ہے کہ اولاد کو بے راہ روی کے شکار سے بچانے کے لیے سب سے پہلا کام والدین اور اولاد کا آپس میں تعلق استوار ہونا چاہیے. اور اس پر میں نے عرض کیا کہ کہاں سے ہم آغاز کریں گے، اپنی ذات سے آپ کو درست بننا چاہیے. پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ ہو گیا. اس کے بعد اولاد کے لیے یہ دعائیں کرنی چاہیے. یہ دعائیں جو میں نے بتائی ہیں یہ دعائیں کرنی چاہیے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں بڑی اہم باتیں آئیں گی کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے ذوق اور شوق کے ساتھ تو بہت کچھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اگلی نشست میں پھر ہم اگلی بات کریں گے کہ تیسرا مرحلہ پھر کیا آتا ہے اور پھر کہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے اور بے راہ روی سے اپنی نسلوں کو کیسے بچانا ہے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.